السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر ویکیشنز یعنی گرمیوں کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی۔ کچھ بچے اپنے چھٹیوں کا کام مکمل کر رہے ہوں گے جو کہ بعض ممالک میں ملتا ہے، اور بعض گھومنے پھرنے گئے ہوں گے یا پھر پلان بنا رہے ہوں گے۔ تو ربینہ، آپ کا کیا پلان ہے چھٹیوں کا؟ ابھی تو ہم جیسا سالانہ کینیڈا پہ اٹینڈ کریں گے، پھر بعد میں ہم خالہ اور کزنس کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے۔ اوکے، انشاءاللہ تعالی۔ چلیں، امید ہے کہ آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں وہ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹ کی پلے لسٹ بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کی الفضل کا ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ جزاک اللہ لبینہ۔ چلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ ابھی میں نے کچھ ہنٹ بھی دیا تھا۔ سمر ویکیشن! کیا الفضل ہمیں چھٹیوں کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جی بالکل، کچھ ایسا ہی ہے۔ بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے سیرو پلرز۔ آج اتوار 13 جولائی 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر 14 یعنی 14 ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں پہلا صفحہ۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ کہانی اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں چھٹیاں کیسے گزاریں، کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے الامیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ الامیہ کا خط۔ زمین میں سیر اور غور کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: تو کہتے کہ زمین میں سیر کرو، پھر غور کرو کہ کیسے اس نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر اللہ اسے نشاط آخرت کی صورت میں اٹھائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ چھٹیوں کے متعلق ہے اور سیر اس میں ایک اہم جزو ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف سیر انجوائمنٹ کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے کچھ سیکھیں بھی۔ یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے خوبصورت بنایا، اس کو کیسے پروان چڑھایا، یہ ہماری آنکھوں کو بھلا کیوں لگتا ہے۔ آپ کے اسکولس میں بھی تو ایسے ٹرپس ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی میوزیم، کبھی چڑیا گھر۔ اب ہاں انجوائے بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں۔ تو روینہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی جگہ پسند ہے اور کیوں؟ مجھے زو اور ایکویریمز بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جن اینیملس کو آپ بکس میں پڑھتے ہیں، جب آپ ان کو زو میں اصل میں دیکھتے ہیں نا تو بہت مزہ آتا ہے۔ جی بالکل۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں امیر مقرر کریں۔
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فیؤمروا احدہم. ترجمہ: جب 3 افراد سفر پر نکلیں تو انہیں چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. اب اس حدیث میں ایک انتہائی اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک امیر یا قائد یا لیڈر انچارج ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات مانے اور وہ فیصلہ کر سکے، اور اس طرح آسانی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. اب اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی. جی بالکل. چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. تمام قسم سفر کی قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روح سے جائز ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں. کبھی سفر طلب علم ہی کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے، یا مثلاً عورتوں کا سفر اپنے والدین کے ملنے کے لیے، یا والدین کا اپنی لڑکیوں کی ملاقات کے لیے، اور کبھی مرد اپنی شادی کے لیے، اور کبھی تلاش معاش کے لیے، اور کبھی پیغام رسانی کے طور پر، اور کبھی زیارت صالحین کے لیے سفر کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کے ملنے کے لیے سفر کیا تھا. اور کبھی سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے، خواہ وہ جہاد تلوار سے ہو اور خواہ بطور مباحثہ کے. اور کبھی سفر بنیت مباہلہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کبھی سفر اپنے مرشد کے ملنے کے لیے. اور کبھی سفر فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے اس کا جواز بلکہ بعض صورتوں میں وجوب ثابت ہوتا ہے. اور امام بخاری کے سفر طلب علم حدیث کے لیے مشہور ہیں. اور کبھی سفر عجائبات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کی طرف آیت کریمہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ اشارت فرما رہی ہے. اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے، جس کی طرف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہدایت فرماتی ہے. اور کبھی سفر عیادت کے لیے بلکہ اتباع جناز کے لیے بھی ہوتا ہے. اور کبھی بیمار یا بیماردار علاج کرانے کی غرض سے سفر کرتا ہے. اور کبھی کسی مقدمہ، عدالت یا تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے. اور یہ تمام قسم سفر کے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روح سے جائز ہیں. بلکہ زیارت صالحین اور ملاقات اخوان اور طلب علم کے سفر کے نسبت احادیث صحیحہ میں بہت کچھ حث و ترغیب پائی جاتی ہے. اگر اس وقت وہ تمام حدیثیں لکھی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے. چلیں سب سے پہلے ہم اس اقتباس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. اتباع جناز کا مطلب ہے جنازے کے ساتھ جانا، بیماردار کا مطلب ہے تیماردار، اور حث کا مطلب ہے ترغیب. اب اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں، اور یہ سب سفر ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور لبینہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کچھ کون کون سی قسمیں یاد رہ گئی ہیں؟ جب ایک بچی اپنے والدین سے ملنے جاتی ہے. جی. اور جب کوئی بزنس کرنے کے لیے جاتا ہے کہیں. جی. کوئی اور؟ اگر کوئی نیک لوگ کو ملنے کے لیے جا رہے جیسے حضور. جی جی بالکل ٹھیک، شاباش. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز. جی بالکل. چلیں پھر پڑھتے ہیں. پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. ہر ملک کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے. ایک وقفہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کتنے ممالک وزٹ کیے ہیں؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا کافی ملک وزٹ کیے ہیں، رپورٹس پڑھ کر گنتی کر لینا، میں نے 35 یا 36 ملک وزٹ کیے ہوں گے.
ایک واقفہ نو نے سوال کیا، آپ نے بہت سارے ملکوں کے دورے کیے اور بہت ساری جگہیں دیکھی ہیں، تو کوئی ایسی جگہ جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو یا پسند آئی ہو؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز نے فرمایا، جہاں جہاں احمدی اچھے ہیں وہ جگہیں اچھی ہیں، ملک تو سارے اچھے ہوتے ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا خوبصورت ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی تو دے دی، لیکن باقی خوبصورتی جو ہے وہ انسانوں کی پیدا کی گئی ہے۔ اب اگر تم بازار میں چلی جاؤ اور سڑکوں پہ مرد عورتیں بےہودگیاں کرتے ہوں تو وہ خوبصورتی تو نظر نہیں آ سکتی، لیکن جہاں احمدی مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں، نیک لوگ ہوں، اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوں اور اپنے ارد گرد ہمسایوں کی بھی خدمت کر رہے ہوں اور اپنے ساتھیوں کا بھی حق ادا کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا ماحول پیدا کر رہے ہوں، تو وہ جگہ خوبصورت جگہ بن جاتی ہے۔ جہاں ایسے احمدی ہوں وہ جگہیں خوبصورت ہوتی ہیں، جہاں ایسے نہیں وہ بدصورت ہو جاتی ہیں۔ باقی ہر ملک کی اپنی خوبصورتی ہے۔ جرمنی میں بھی کئی خوبصورت جگہیں ہیں اور UK میں بھی کئی خوبصورت جگہیں ہیں، امریکہ میں بھی خوبصورت جگہیں ہیں اور سنگاپور میں بھی ہیں اور آسٹریلیا میں بھی ہیں، جاپان میں بھی ہیں۔ یہاں جرمنی میں گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو میونخ میں مسجد کا افتتاح ہوا تھا۔ انہوں نے ایک عمارت کو مسجد میں تبدیل کیا تھا اور وہاں ایک اسکول میں مسجد کے حوالے سے ایک افتتاحی تقریب بھی ہوئی تھی، جہاں باہر کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا۔ تو وہاں سے واپسی پر ہم ایک اونچی پہاڑ کی جگہ پر گئے تھے۔ وہاں چوٹی پہ آسٹریا کا اور جرمنی کا بارڈر ہے۔ وہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا، جا کے دیکھو، وہ دیکھنے کی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو جی یہ تھی پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ تو لبینہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ چلیں پھر آپ مجھے بتائیں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے کتنے ملک وزٹ کیے ہیں؟ حضور نے 35 یا 36 ملک وزٹ کیے ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور انور کو کون سا ملک زیادہ پسند ہے؟ حضور انور نے فرمایا کہ سارے ملک اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں احمدی اچھے ہوتے ہیں وہ جگہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، آج ترانہ ناصرات الاحمدیہ شامل ہے جو جرمنی سے درسمین احمد صاحبہ نے لکھا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ ترانہ ناصرات الاحمدیہ۔ بڑھی چلو اٹھائے دین کا علم، کبھی جو آئے مشکلیں نہ لڑ کھڑائیں یہ قدم، یہ آندھیاں یہ بجلیاں گریں ہمارے سر پہ بھی، ہٹا سکیں نہ ہم کو یہ ہماری راہ سے کبھی، شعار دین کو کریں جہاں میں استوار ہم، حیا میں اپنی شان ہو کریں جو اختیار ہم، دیے ہیں اپنے لال بھی لہو بھی اور مال بھی، خدا کی بندیاں ہیں ہم، ہے نیکی میں کمال بھی، ہے تجھ سے وعدہ اے خدا جھکیں گی تیرے در پہ ہم، شجر بنیں گی طیبہ اٹھاتی ہیں یہی قسم۔ جزاک اللہ اماں، یہ بہت اچھی نظم ہے۔ چلیں جزاک اللہ، جزاکم اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پہ آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ جی بالکل، تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں گھانا، جہاں عیشا، نیرہ، اکان اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں۔ چلیں تو پھر ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں کہ اس بار اس میں کیا ہے۔ تیمم کی حکمت۔ تیمم سے اگرچہ ظاہری صفائی کی غرض پوری نہیں ہوتی، لیکن خیالات کو مجتمع کرنے یعنی ان کو اکٹھا کرنے، توجہ کو ایک طرف لگانے اور ایک اہم اور بابرکت کام کے لیے مستعدی پیدا کرنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مستعدی کا مطلب ہے تیزی پیدا کرنے کا۔
اس کے علاوہ تصویری زبان میں آجزانہ دعا کا رنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ گویا تیمم کرنے والا کہتا ہے، اے ہمارے خدا، تیرے پانی کے بغیر ہم خاک آلود ہوئے جاتے ہیں۔ تیری یہ نعمت اگر ہمیں میسر نہ آئی تو ہمارے جسم گرد و غبار سے اٹ جائیں گے، اس لیے تو جلد پانی عطا فرما۔ اس کے بعد ہے تیمم کے اسباب، یعنی ہمیں تیمم کیوں کرنا چاہیے۔ اگر پانی کا استعمال مشکل ہو، مثلا انسان بیمار ہو یا پانی ملتا نہ ہو یا پانی نجس ہو، یعنی نجس کہتے ہیں ناپاک کو، تو نماز پڑھنے کے لیے نہانے یا وضو کرنے کی بجائے انسان تیمم کر لے۔ جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پانی کے مل جانے یا اس کو استعمال کر سکنے کی صورت میں بھی تیمم باقی نہیں رہے گا، اس لیے وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تیمم کا طریق۔ صاف و پاک مٹی یا کسی غبار والی چیز، اور اگر ایسی چیز کسی کو نہ ملے تو دیوار یا ویسے ہی کسی ٹھوس چیز پر، یعنی ٹھوس چیز کہتے ہیں جو بہت جیسے دروازہ ہے، دیوار ہے، اس طرح کی چیز پر صحت نماز کی نیت سے اور بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مارے اور ان کو پہلے منہ پر پھیرے اور پھر دونوں ہاتھوں پر، اس کے بعد سر کا مسح کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں سب بچے۔ اسبحنا اسبحنا واسبح الملک واسبح الملک للہ للہ رب العالمین رب العالمین۔ اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک خیر خیر ھذا اليوم ھذا اليوم فتحہ فتحہ ونصرہ ونصرہ ونورہ ونورہ وبرکتہ وبرکتہ وہداہ وہداہ واعوذ بک واعوذ بک من شر ما فیہ من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ وشر ما بعدہ۔ جی تو اب ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں۔ اسبحنا واسبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے صبح کی اور ملک یعنی پوری کائنات نے صبح کی جو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، اس دن کی فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا طالب ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس دن کی اور اس کے بعد کے دنوں کی برائی سے۔ تو بچوں، یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس میں ہم سارے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اس کی مدد چاہتے ہیں اور اس کی پناہ مانگتے ہیں اس دن، تاکہ اس دن کی جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ السفر قطعۃ من العذاب، اس کا ترجمہ ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سفر جو ہے ایک مشکل کام ہے نا، اس میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور اس لیے حضور نے سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 14واں شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں عشاء، آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کے سنا دیں۔
فی وقت ترویق اللیالی نوروا واللہ نجاہم من الطوفان. ہاں جی، شاباش. اور اس کا ترجمہ ہے وہ راتوں کی تاریکی کے وقت منور کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان سے نجات دے دی. اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ترویکی، تاریکی یا اندھیرا، نوّرو انہیں منور کیا گیا یا روشن کیا گیا، نجاہم اس نے انہیں نجات دی. اس کے بعد ہے ادب آداب، اور اس میں اس بار آئے ہیں کر نہ کر، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو چلیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے تو مطالعہ کے وقت بالعموم بات چیت نہ کر. مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پڑھائی کے وقت جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ جس میں کارآمد اور قابل یاد باتیں لکھ لیا کر. تو غور و فکر کی عادت ڈال. تو یاد رکھ کہ اس زمانے میں جس قدر معلومات اخبارات پڑھنے سے مل سکتی ہیں اس قدر اور کسی ذریعے سے نہیں مل سکتی. یعنی آپ کو نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ دماغ سے کام لے. تو عبرت اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے سیر و سفر کیا کر. اس کے بعد ہے تو ذہین بن مگر چالاک نہ بن. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آئی ہے ان کی؟ جی. اور کچھ یاد ہے آپ کو اس میں سے؟ جی. بتائیں. ہمیں ہمیشہ ایک نوٹ بک ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ اس میں یاد والی باتیں لکھ لیں. یاد رکھنے والی باتیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمیشہ دماغ سے کام کرنا چاہیے. جی بالکل، شاباش. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. السلام علیکم امی جان. آج آپ ہمیں بچوں کے الفضل میں سے گلدستہ معلومات تو سنا دیں. ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار گلدستہ معلومات میں کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ایک بزرگ اور چور کی کہانی. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امام ہمام علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 5 ستمبر 1898 کو بعد نماز عصر میری درخواست پر مجھے مندرجہ ذیل کہانی سنائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا اور سچا تقویٰ انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود اس کا کفیل ہو جاتا ہے، یعنی خود اس کو سنبھالتا ہے اور ایسے طور پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت نے، یعنی حضرت قبلہ ام نے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ میرے قبلہ ہیں، امام ہیں، نے فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور ایک جنگل میں ان کا گزر ہوا جہاں ایک چور رہتا تھا اور جو ہر آنے جانے والے مسافر کو لوٹ لیا کرتا تھا. اپنی عادت کے موافق اس بزرگ کو بھی لوٹنے لگا. بزرگ موصوف نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 23. یعنی تمہارا رزق آسمان پر موجود ہے، تم خدا پر بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو اور چوری چھوڑو، خدا تعالیٰ خود تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا. چور کے دل پر اثر ہوا، اس نے بزرگ موصوف کو چھوڑ دیا اور ان کی بات پر عمل کیا، یہاں تک کہ اسے سونے چاندی کے برتنوں میں عمدہ عمدہ کھانے ملنے لگے. وہ کھانے کھا کر برتنوں کو جھونپڑی کے باہر پھینک دیتا. اتفاقاً وہی بزرگ کبھی ادھر سے گزرے تو اس چور نے، جو اب بڑا نیک بخت اور متقی ہو گیا تھا، اس بزرگ سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ مجھے اور آیت بتلاؤ. تو پاک الفاظ سن کر اس پر ایسا اثر ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پر بیٹھ گئی، پھر تڑپ اٹھا اور اسی میں جان دے دی. بس اے عزیز، جو تم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں اور تقوی اختیار کرنے سے کیسی دولت ملتی ہے،
غور کر کے دیکھو وہ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کے رہنے والوں کی پرورش کرتا ہے، کیا اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ وہ پاک اور سچا خدا ہی ہے جو ہم تم سب کو پالتا پوستا ہے، بس خدا ہی سے ڈرو، اسی پر بھروسہ کرو اور نیکی اختیار کرو۔ حیات احمد جلد اول حصہ دوم صفحہ 182۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی اس کہانی سے؟ مجھے یہ سمجھ لگی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو بھی ضرورت ہو اسی سے مانگنی چاہیے۔ ہاں جی بالکل، شاباش۔ اس کے بعد ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل کی قسط چہارم آئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی کا سلسلہ بچوں کے لیے میم توئے بشیر صاحب تحریر کر رہے ہیں۔ یعنی کہانی مما جلدی سے سنا دیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پڑھتے ہیں۔ ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل۔ دلیل ششم، چھٹی دلیل خدا کے ہونے کی یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی تعلیم دینے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ مثلاً فرعون جیسے بادشاہ یا دیگر ایسے لوگ جن کے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، بار بار تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے خلاف آواز نکالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بند کر دیا، بلکہ ان کو عبرت کے نشان کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے دور میں مکہ پر ایک فوج نے کعبہ کو تباہ کرنے کی نیت سے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے اس کو یہ جواب دیا کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ بس ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی پرندوں کے ذریعے دشمن فوج کو تباہ کر دیا۔ تو تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے خلاف آواز بلند کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ دلیل ہفتم، خدا کے ہونے کی ایک اور دلیل عبداللہ کہنے لگا جس کا تعلق چھٹی دلیل سے بھی ہے، یہ ہے کہ خدا کی تعلیم دینے والے، خدا کو منوانے والے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف ہر قسم کی کوشش ہوتی رہی مگر وہ کامیاب ہوئے اور بالآخر انہوں نے فتح حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کا مقابلہ ایک انتہائی طاقتور خطرناک بادشاہ سے تھا، مگر خدا نے آپ علیہ السلام کو فتح دی، جبکہ بظاہر آپ کے ساتھ صرف کمزور لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا کہ آپ کے ساتھی بہت کمزور تھے، مگر آپ فتح یاب ہوئے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر خدا نہیں تو یہ تائید کس نے کی؟ ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ خدا ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اس نے مجھ سے کئی وعدے کیے ہیں اور پھر ان وعدوں کا پورا ہو جانا آخر کیسے ممکن ہوا، جبکہ اس کے خلاف تمام دنیاوی طاقتیں اکٹھے ہو رہی ہوں اور پھر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ پائیں؟ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ یہ یقیناً وہی بالا ہستی ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مکہ فتح ہوا اور عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تو ہندہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا وہ بھی چادر اوڑھ کر ان عورتوں میں بیٹھ گئی اور اس نے بھی بیعت کر لی۔ وہ اسلام کی شدید دشمن ہوا کرتی تھی۔ جب بیعت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب بھی شرک کریں گے؟ آپ اکیلے تھے اور ہم نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا۔ اگر ہمارے خدا سچے ہوتے تو آپ کیوں کامیاب ہوتے؟ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے اور ہم ہار گئے۔ پس تاریخ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی خارق عادت ہستی ضرور تھی جو ان کی تائید کر رہی تھی۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی ان دلائل سے؟ مجھے یہ سمجھ لگی کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا۔ اور یہ کہ
جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاک اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں، اور یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہانی ہمیں کون سنا رہا ہے؟ نور عائشہ فارس اور ان کی باجی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم امی جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیں اور تشریف رکھیں۔ امی جان میں بہت بور ہو گئی ہوں، اسکول سے چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور میں اکیلے کھیل کھیل کے تھک گئی ہوں، تو میں نے سوچا آپ مجھے کہانی سنا دیں۔ جی آج بچوں کے الفضل بھی اس بارے میں ہے اور دادی جان ہمیں چھٹیوں کے متعلق بتا رہی ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانیاں ہیں چھٹیاں آ گئیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گڑیا، احمد اور محمود نے اسکول کے بیگز ایک طرف رکھے اور زور سے نعرہ لگایا، چھٹیاں آ گئیں۔ لیکن دادی جان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فکر کی جھلک بھی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر بچوں کی چھٹیاں صرف موبائل، ٹی وی یا سوتے جاگتے میں گزر گئیں تو یہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک زبردست منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ دادی جان نے نماز عشاء کے بعد سب بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ میرے بچوں، دادی جان نے کہا، چھٹیاں صرف مزے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ اپنی ذات کو بہتر بنانے کا موقع ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں دادی جان؟ احمد نے پوچھا۔ دادی جان نے کہا، چلیں ہم چھٹیوں کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور روزانہ ایک نیا ہدف رکھتے ہیں۔ ہم کھیلیں گے بھی اور لیکن سیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو پتہ ہے ہدف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ٹارگٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں حاصل کرنے کے قابل بنیں گے۔ گڑیا کاپی پینسل لے کے بیٹھ گئی۔ احمد آگے سے کہتا ہے دادی جان کو، میں روزانہ صبح ابو جان کے ساتھ مسجد جاؤں گا اور رمضان کی طرح ان چھٹیوں میں بھی ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کا دور مکمل کروں گا۔ محمود آگے سے کہتا ہے، میں بھی صبح بھائی کے ساتھ جایا کروں گا۔ گڑیا بھی شامل ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں بھی قرآن کریم کا ایک دور مکمل کروں گی۔ تو پھر دادی جان آگے سے کہتی ہیں، ناشتے کے بعد ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بچوں کے ساتھ ایک کلاس دیکھا کریں گے۔ گڑیا لکھتے ہوئے، گڑیا جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی نا، تو وہ لکھتی جا رہی تھی، تو دادی جان آپ ہمیں اردو کی مشق بھی کروا دیں گی؟ میری تحریر بہت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تحریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کو لکھتے ہیں نا، جی اچھا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، جیسے میں آپ کو کروا کرتی تھی نا، ہم اردو کی پریکٹس کرتے تھے، ہے نا؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی بہتر، آپ روزانہ بچوں کے الفضل سے ایک پیراگراف لکھ کر مجھے چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ بھی مطلب ہم کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو احمد کہتا ہے کہ دادی جان ہماری تربیتی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے، روزانہ 11 بجے آن لائن ہوا کرے گی۔ تو پھر گڑیا بھی شامل ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ جی دادی جان ہماری ناصرات کی کلاس بھی ہوا کرے گی۔ پھر محمود بھی شامل ہوتا ہے، تو کہتا ہے دادی جان ہمیں رات کو کہانی تو سنائیں گی نا؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی ہاں محمود میاں، ایک اور ہدف میری طرف سے ہے، آپ سب نے اپنی چھٹیوں کی ڈائری لکھنی ہے۔ میں روزانہ آپ کی ڈائری چیک کروں گی اور اس کے بعد ہی کہانی سناؤں گی۔ تو دادی جان میں عصر کے بعد کیا کروں گی؟ گڑیا جو ہے نا اس نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی نا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، عصر کے بعد چند بچے قرآن پڑھنے آئیں گے، آپ یسرا القرآن پڑھانے میں میری مدد کرنا تاکہ میں قرآن پڑھنے والے بچوں پر توجہ کر سکوں۔ تو پھر احمد کہتا ہے، دادی جان خاقان بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا دادی جان مجھے بھی پڑھائیں گی؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، ضرور، آپ اسے بتا دیں۔ پھر دادی جان نے اعلان کیا کہ میں نے ایک چھوٹا سا انعام بھی رکھا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تصویر اور دعا، اللہم اید امامنا بروح القدس وکن معہ حیث ما کان وانصرہ نصرا عزیزا کا ایک فریم
یہ دعا کے نا دعا لکھی ہوگی اور اس کا وہ فریم بنا کے جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیں گی جی. تو محمود کہتا ہے دادی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں بتاتے ہیں بالکل، لیکن حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اس طرح چھٹیاں نہیں ہوتی جیسے آپ کی اسکول کی ہوتی ہیں. آپ کے ابو جان کی کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی تو سارا سال دفتر جاتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھو آپ کو چھٹیاں ہوئی ہیں نا، تو ابو جان کو تو چھٹیاں نہیں نا ملی ہیں. تو ایک مرتبہ ایک واقفے نو نے سوال کیا کہ حضور آپ اتنا زیادہ جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے؟ تو اس پر حضور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا ہاں اگر سوتا ہوں تو فری ٹائم ہوتا ہے، تو سوتا ہوں، کام تو ہوتے ہیں لیکن اسی کام میں سے کبھی کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے، کبھی سال میں 1-2 دفعہ 1-8 دن کے لیے آؤٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. مجھے شوٹنگ یعنی شکار کا شوق ہے، حضور بتاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی 2-3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ پر چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو گڑیا کہتی ہے آگے سے کہ دادی جان حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے نا. یعنی آپ نے جاننا ہے حضور کی روٹین کیا ہے. دادی جان اپنی ڈائری کھولتے ہوئے بولیں میں نے ایک بار الفضل سے اس سوال کا جواب نوٹ کیا تھا. ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے. اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، پھر نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کے چند رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر نماز فجر کی تیاری کرتا ہوں، نماز کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں اور اپنے دفتر جاتا ہوں جہاں میرے کاموں کا آغاز ہوتا ہے. دن کے دوران مختلف دفتری امور کے علاوہ جماعتی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگیں اور دفتری ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور 25 سے 30 منٹ آرام کرتا ہوں. پھر دوبارہ آفس میں آ جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں. نماز عصر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والی ڈاک دیکھتا ہوں. اس سے مختلف ممالک کے عمرا کی طرف سے ڈاک ہوتی ہے. صدر انجمن احمدیہ پاکستان، تحریک جدید اور قادیان وغیرہ سے آنے والی ڈاک ہوتی ہے. اس کے بعد عام ملاقاتوں کا سلسلہ 1-1.5 گھنٹہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد شام کا کھانا ہوتا ہے. پھر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں. عشاء کی نماز کے بعد اگر اوپر ہمارے گھر میں ملنے والا ہو تو کچھ منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد واپس اپنے دفتر آ جاتا ہوں اور دوبارہ ڈاک دیکھتا ہوں جن میں خطوط، فیکس اور ای میلز شامل ہیں جو جماعتی عہدیداران اور افراد جماعت کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کے بعد اخبار، رسالے یا کسی اور کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں جس کے بعد سونے کے لیے چلا جاتا ہوں اور چند گھنٹے سوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو محمود کہتا ہے دادی جان حضور انور اتنا زیادہ کام کرتے ہیں. اور پھر گڑیا بھی کہتی ہے جی ہاں میں تو اسکول سے ہی اتنا تھک جاتی ہوں. تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں ہمیں حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. ابھی جلسہ سالانہ بھی آنے والا ہے تو حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مصروفیت اور بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو دانیہ یہ تو تھی آج کی کہانی ہے نا. تو آپ اب اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، کوئی گول بھی سیٹ کر لیں ہے نا، اور مصروف رہیں. آپ ہیلپ کریں گی بنانے میں ٹائم ٹیبل میں؟ جی بالکل. اور اگر آپ اپنا ایک ہدف مکمل کریں گی نا تو میری طرف سے بھی کوئی انعام بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی. تو یہ تو تھی آج دادی جان کے آنگن میں کہانی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. لبینہ مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. مجھے بھی بہت مزے کی لگی. اماں جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ یوکی کا جلسہ آنے لگا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ یہ ہے کہ یوکی کو برطانیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی یہ تو واقعی مشکل سوال ہے. چلیں یہ سوال خلیق احمد شرجیل بھائی سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے بچوں ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں. ہمارا آج کا سوال ہے کہ یو کے کو برطانیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یو کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم، گریٹ برٹن اور انگلینڈ 3 مختلف اصطلاحات ہیں جن کو اکثر لوگ ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک بڑا فرق ہے. یونائٹڈ کنگڈم 4 ممالک کا مجموعہ ہے.
انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ، یہ چاروں ممالک مل کر ایک ہی حکومت کے تحت آتے ہیں جو لندن میں ہوتی ہے. یعنی یو کے ایک مملکت کا نام ہے جس میں یہ 4 علاقے شامل ہیں. گریٹ برٹن ایک جزیرہ ہے جس میں 3 ممالک آتے ہیں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز. یہ جزیرہ آئرلینڈ سے الگ ہے اور یو کے کا حصہ ہے، لیکن اس میں شمالی آئرلینڈ شامل نہیں ہوتا. انگلینڈ یو کے کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. لندن انگلینڈ کا دارالحکومت ہے اور اس کی تاریخ اور ثقافت بہت پرانی ہے. تاہم انگلینڈ خود یو کے کا ایک حصہ ہے، اکیلا ملک نہیں ہے. لہٰذا بچوں، انگلینڈ یو کے کا حصہ ہے، گریٹ برٹن 3 ممالک کا مجموعہ ہے اور یو کے 4 ممالک پر مشتمل ہے. اردو زبان میں برطانیہ کا لفظ عام طور پر یو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. برطانیہ رومن لفظ بریتانیہ سے نکلا ہے اور اس سے مراد انگلینڈ اور ویلز ہیں. تاہم اب اس لفظ کو ان دونوں ممالک کے لیے کم ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل. جزاکم اللہ بھائی جان، اتنے مزے کا جواب تھا. مجھے اچھی طرح یو کے، برطانیہ اور انگلینڈ میں فرق پتہ چل گیا. جی جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے. تو چلتے ہیں یمنا آپی سمر اور ان کی امی جان کے پاس. جی بالکل، چلیں تو ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے ذہنی آزمائش سنا دیں گے؟ جی، جیسا آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ ہوتے ہیں. آپ پہلے یمنا اور ہمنا کو بھی بلا لیں گے. جی، پہلے سب بھی آگے ہیں، میں کو بلاتا ہوا آیا تھا. اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے اردو سوال. تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ اردو سوال. بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ. آئیں، نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں. آج الف سے بتائیں. یہ کیسے کھیلتے ہیں؟ اس گیم میں ہم ایک حرف چوز کرتے ہیں. جس طرح آج کا حرف الف ہے، اس سے ہم کسی پرسن کا نام، مطلب جس طرح الف سے شروع ہوتا ہے وہ کسی پرسن کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کھانے کا نام، اس حرف سے ہم نے بولنا. جی بالکل اسی طرح کھیلتے ہیں. جزاک اللہ. تو آپ کو کوئی آتا ہے الف سے لفظ؟ الف سے ایران اور انگور. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے محاورہ بجیں. محاورہ بجیں. یہ ایک محاورہ ہے جس کا تعلق اونٹ سے ہے. ذرا سوچ کر بجیں. رمنے، اس پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک اونٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک باؤل ہے اس کے نظیرہ پر. اونٹ تو لیرا نہیں کھاتا. جی، ایک محاورہ ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں بہت کم مقدار میں کوئی چیز پیش کی جائے. چلیں دیکھتے ہیں کہ سننے والے بچوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. اس کے بعد آتا ہے بچوں کے الفاظ کا سوال نامہ. بچوں کے الفاظ کا سوال نامہ. حرف بتائیں. بعض انگریزی حروف کی آواز کسی اور لفظ جیسی ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ وہ کون سا حرف ہے جو ایک کیڑا بھی ہے، جو سمندر بھی ہے، جو جسم کا حصہ بھی ہے، جو ایک سبزی بھی ہے، جو ایک مشروب بھی ہے، واحد ضمیر یعنی پروناؤن بھی ہے، جو جمع ضمیر یعنی پروناؤن بھی ہے، جو ایک آلہ بھی ہے، جو ایک سوالیہ لفظ بھی ہے، جس کے معنی قطار کے بھی ہیں. تو یمنا اور سمر، آپ کو ان میں سے کوئی آتا ہے؟ سمندر ہے سی. پروناؤن ہے بھی. جی جزاک اللہ. اس کے بعد آتا ہے الفاظ بنائیں. الفاظ بنائیں. اور یہ حروف ہیں دال، عین، زال، ہے، الف، لام، قاف اور ر. 8 حرفی لفظ بنائیں. اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، وہ بنا کے دکھانے ہیں. ٹھیک ہے، اور جوابات ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ.
اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھیجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں اسکرین پر ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ جو بچے بچوں کے الفاظ میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو وہ اپنے امی ابو کو کہیں کہ وہ ہمیں بھیجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریر بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور ہمارا فون نمبر ہے 447-566-234466۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ امی جان۔ تو یہ تھی آج کے الفاظ سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ السلام علیکم امی جان، مجھے بچوں کے الفاظ کے لطائف سنا دیں گی؟ چلے آئیں یمنا اور سمر، ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفاظ کا کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ جی، ہنسنا منع ہے۔ مرغی کا تحفہ۔ ننھی استانی جی، امی کہہ رہی تھیں کہ ہم استانی جی کو مرغی کا تحفہ دیں گے۔ استانی بہت خوش ہوئیں اور تحفے کا انتظار کرنے لگیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور مرغی نہ آئی تو استانی نے ننھی کو یہ بات یاد دلائی۔ ننھی گھبرا کر بولی، وہ مرغی تو اچھی ہو گئی ہے اور دانا کھانے لگی ہے۔ لیکن تحفہ تو ہمیشہ اچھا دینا ہوتا ہے۔ جی، تحفہ ہمیشہ کسی کو سب سے بہترین چیز اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اگلا ہمارے پاس لطیفہ ہے دریائے گنگا۔ استاد، گنگا کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جا گرتا ہے؟ شاگرد، جناب گنگا میرا دوست ہے، وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور تمام دن پھرنے کے بعد گھر پہنچتا ہے اور رات کو اپنے بستر پر جا گرتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس کا استاد دریائے گنگا کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا ایک دریا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلا لطیفہ ہے مجرمانہ بے پرواہی۔ میاں بیوی سے، آج میں نے خواب میں بے شمار ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو بیوی بات کاٹ کر، یعنی ابھی میاں کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو ایک دم سے بیوی بولی، کتنے مجرمانہ حد تک بے پرواہ ہیں آپ، انہیں فوراً بینک میں جمع کرا دیا ہوتا۔ غیر محفوظ، ایک ہوشیار ماں اپنے بچے کو ماہر نفسیات کے پاس لے گئی اور اسے بچے کے بارے میں سب باتیں بتائیں۔ ڈاکٹر نے بڑے غور سے سب باتیں سنی اور پوچھا، محترمہ، کہیں آپ کا بچہ گھر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تو نہیں سمجھتا؟ ماں، یہ تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے لیکن محلے والے ایسا نہیں سمجھتے۔ اچھا، دور اندیشی۔ اسد، ڈاکٹر سے، کیا آپ کے پاس درد کی دوا ہے؟ ڈاکٹر، درد کہاں ہے؟ اسد، جی ابھی تو نہیں ہے، آدھ گھنٹے بعد ہوگا جب ابا جی امتحان کی رپورٹ یعنی رزلٹ دیکھیں گے۔ ہاں جی، یہ بھی اچھا تھا۔ اور آندھی، فہیم بھائی جان سے، جلدی سے اٹھیں بھائی جان، آندھی آ گئی ہے۔ نعیم، اس سے کہہ دو کل آنا، ابھی ہم سو رہے ہیں۔ اچھا، دریائے نیل۔ امی جان، دریائے نیل کہاں ہے؟ پپو نے پوچھا۔ اس کی امی نے جواب دیا، بھئی منع سے کہیں معلوم کرو، وہی چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتا ہے، یعنی چھوٹے بھائی سے پوچھ لو، اس کو پتہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا دریائے نیل کا تو وہ پوچھا تھا میپ میں کہاں ہے۔ انگریزی، راہگیر، بابو جی اگر آپ میرا یہ انگریزی کا خط پڑھ کر سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بابو جی، معاف کیجئے، میں صرف وہی انگریزی پڑھ سکتا ہوں جو اردو میں لکھی ہوتی ہے، یعنی اگر انگریزی انگلش جو ہے اردو میں لکھی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی اچھا تھا نا۔ یہ تو تھے آج کے لطائف۔ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا سمر؟ آندھی والا اور انگریزی۔
انگریزی والا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یمنا آپ کو کون سا پسند آیا ہے؟ اور محفوظ. جی، سارے ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. یہ تو تھے آج کے لطائف. جزاک اللہ، آپ نے تو ہمیں خوب ہنسایا. جی جزاک اللہ، مجھے بھی بہت ہنسی آئی. اور ذہنی آزمائش میں مجھے کچھ سوال آسان لگے اور کچھ مشکل. چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفاظل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے جوابات کا انتظار رہے گا. تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا الفاظل جس کا موضوع تھا سیرو فی الارض. امید ہے کہ ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفاظل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھی چلو بڑھی چلو اٹھائے دین کا علم، کبھی جو آئے مشکلیں نہ لڑکھڑائے قدم. بڑھی چلو اٹھائے دین کا علم، کبھی جو آئے مشکلیں نہ لڑکھڑائے قدم. یہ آندیاں یہ بجلیاں گرے ہمارے سر پہ بھی، ہٹا سکے نہ ہم کو یہ ہماری راہ سے کبھی. ہٹا سکے نہ ہم کو یہ ہماری راہ سے کبھی. شعار دین کو کرے جہاں میں استوار ہم، حیا میں اپنی شان ہو کریں جو اختیار ہم. حیا میں اپنی شان ہو کریں جو اختیار ہم. دیے ہیں اپنے لال بھی، لہو بھی اور مال بھی، خدا کی بندیاں ہیں ہم، ہے نیکی میں کمال بھی. خدا کی بندیاں ہیں ہم، ہے نیکی میں کمال بھی. ہے تجھ سے وعدہ اے خدا، جھکیں گی تیرے در پہ ہم. شجر بنے گی طیبہ اٹھاتی ہے یہی قسم. شجر بنے گی طیبہ اٹھاتی ہے یہی قسم. بڑھی چلو اٹھائے دین کا علم، کبھی جو آئے مشکلیں نہ لڑکھڑائیں یہ قدم.